السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کا واقعہ بیان کروں گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا۔ واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ کچھ یوں ہوا کہ وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا تھا۔ قرض لینے والے نے مقرر تاریخ پر پہنچ کے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے منحوس کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس منحوس کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس دوران اسے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ کسی بندے پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ کارساز ہے، ہر قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی ابن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقا دو جہاں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ یقین کریں کہ وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور رکن فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کے صداقت کی دلیل ہے۔ یہ سن کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوا اور پہنچا، وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ دیا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 1000 گنا دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گناہ میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار اور دیے اور اپنے بال بچوں کا قرض اور 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ کہہ کر کاروبار کے لیے ہیں۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا اور جب فریقین کو بلایا
ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہی موجود ہے۔ میں نے 3000 گناہ کر کے قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا اور قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا یہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹے، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب قرض لینے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی اس رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تاریخ کر دیا کہ میں اس کا قرض اللہ جلال اللہ تعالیٰ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، یہ لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس سے خرگزر نہیں رکھ سکتا، اور یہ آپ کے ہیں اور آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرض بھی معاف ہو گئے۔ یہ برکت ساری درود پاک کی ہے، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔